اب عمران خان کے لیے ناظرین پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن کی خصوصی نمائندہ ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی عمران خان کے حق میں. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، انہوں نے کہا جی عمران خان کی قید تنہائی کو غیر انسانی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کے خاتمے کا انہوں نے مطالبہ کر دیا. عمران خان کا سیل مسلسل کیمروں کی نگرانی میں ہے، اگر کسی قیدی کو 15 دن سے زائد قید تنہائی میں رکھا جائے تو وہ نفسیاتی تشدد کہلاتا ہے. یہ اقوام متحدہ نے سٹیٹمنٹ دیا اور یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی یہ جو غیر قانونی قید ہے یہ بند ہونی چاہیے، ختم ہونی چاہیے. انف از انف. اقوام متحدہ آواز اٹھا رہا ہے، یورپی یونین آواز اٹھا رہا ہے، اوورسیز پاکستانی آواز اٹھا رہے ہیں، دنیا بھر سے آواز اٹھائی جا رہی ہے. یہ ایک اور سٹیٹمنٹ ہے، یہ آپ دیکھیے، یہ جیرمی کوربین ہے اور یہ برطانیہ کے اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت، اور ممکنہ طور پہ یہ آنے والے وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں برطانیہ کے اگر الیکشن یہ جیت جاتے ہیں تو انہوں نے بھی عمران خان کی رہائی اور ان کے خلاف مظالم پر آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ زیادتی ہے عمران خان کے ساتھ جو ہو رہی ہے، عمران خان کو فری کرنا چاہیے، اسے آزاد کرنا چاہیے. پوری دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں اور عمران خان کے حق میں جو بھی آواز اٹھتی ہے اس آواز کو دبایا جاتا ہے. وجہ کیا؟ عمران خان جو عالمی قوتیں چاہتی ہیں اس کے مطابق نہیں چلتا. عمران خان ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا ہے، عمران خان کہتا ہے کہ وی آر ناٹ سلیوز، ہم غلام نہیں ہیں، ہم کوئی غلام ہے، وہ یہ کہتا ہے. وہ کھل کر پاکستان کی آزاد اور خود مختار پالیسی بناتا ہے جو غیر ملکی آقاؤں کو پسند نہیں ہے. تو اب جو ٹویٹر جیسا یا ایکس جیسا جو بڑا پلیٹ فارم ہے وہاں پہ بھی 2 نمبری ہو رہی ہے. جمائمہ خان جو عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ہیں، پہلی بیوی تھی عمران خان صاحب کی، انہی میں سے عمران خان صاحب کے جو بچے ہیں وہ انہی میں سے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، اور ایلون مسک کو انہوں نے ایک ٹیگ کر کے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی یہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ a personal plea to Elon Musk. یہ ان کے ذاتی طور پہ انہوں نے ایلون مسک سے اپیل کی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، انہیں اجازت نہیں دی جا رہی اپنے باپ سے ملنے کی یا ان کے بارے میں بات کرنے کی یا انہیں دیکھنے کی، جسے غیر قانونی طور پہ اقوام متحدہ کے مطابق غیر قانونی طور پہ 22 مہینے سے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی ایکس یا ٹویٹر یہی واحد جگہ ہے جہاں پہ ہم آسانی سے آواز اٹھا سکتے ہیں. اور یہ ایک پولیٹیکل پریزنر ہے، عمران خان ایک سیاسی قیدی ہے اور اس کو بیسک ہیومن رائٹس نہیں دیے جا رہے. جو بنیادی انسانی حقوق قیدیوں کے ہوتے ہیں وہ عمران خان صاحب کو نہیں دیے جا رہے. اور ہمارے پاس صرف ایک ہی پلیٹ فارم ہے، ایکس یا ٹویٹر، جہاں پہ ہم عمران خان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. لیکن جب بھی میں کبھی عمران خان کے بارے میں کوئی پوسٹ کرتی ہوں تو پاکستان کے اندر جو اس کی ریچ ہے اور گلوبلی بھی، خاص طور پہ عالمی سطح پہ بھی اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر بھی، یہ اس کی ریچ کو 0 کر دیا جاتا ہے، بہت کم کر دیا جاتا ہے. یعنی جمائمہ جب کوئی اور کام کرتی ہوں کہتی ہے ریچ ٹھیک رہتی ہے، جب میں عمران خان کے بارے میں بات کرتی ہوں تو میری ریچ کو کم کیا جاتا ہے. ایلون مسک کو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آزادی اظہار رائے ہوگا آپ کے پلیٹ فارم کے اوپر، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا. اور اس پرابلم کو فکس کیا جائے میرے اکاؤنٹ کے حوالے سے خاص طور پہ، تاکہ ہم جو ہے وہ پیغام پھیلا سکیں عمران خان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی. ناظرین ایک اور بڑا افسوسناک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ گوجرانوالہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن ہے، راولی کینٹ واقعے کے اندر ان کو 5 سال کی سزا دے دی گئی 9 مئی کے واقعے میں. اور یہ جو گوجرانوالہ کا ڈی سی ہے اس کے دفتر کے بار بار چکر لگائے گئے کہ یہ جو فاروق عبداللہ صاحب ہیں ان کی اہلیہ انتقال کر گئی ہیں، انہیں جیل سے نکال کر پیرول پہ رہائی دی جائے تاکہ یہ جائیں اور جا کر اپنی اہلیہ کی تدفین کریں. لیکن بار بار ڈی سی گوجرانوالہ کے دفتر کے چکر لگائے گئے، بات نہیں بنی تو پھر ان کی اہلیہ کو دفنا دیا گیا. میں صرف آپ کو یاد دلاؤں کہ نواز شریف صاحب کی اہلیہ جب انتقال کر گئی تھی تو نہ صرف بغیر پوچھے اور بغیر ریکویسٹ کے ان کو پیرول دی گئی، سب کو انہیں پہنچایا گیا، بلکہ عمران خان صاحب نے انسانی ہمدردی کے طور پہ 3 دن تک ان کی رہائی کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا کہ مزید 3 دن تک وہ فاتح خوانی اپنے ملنے والوں کو، فیملی والوں کو، سب کو ملیں، وہ وہاں پہ رہیں. پوری فیملی کے لیے عمران خان صاحب نے یہ گنجائش نکال کر دی تھی. یہ تھی انسانی ہمدردی. اور آج وہی نواز شریف، اس کی بیٹی مریم، یہ سارے اقتدار میں ہیں اور بڑے خوش باش ہیں. نواز شریف ملا اپنے ساتھیوں کو اور نواز شریف نے کہا جی اب تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر بھی ہم جیتیں گے. اور ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نون لیگ کی جھولی میں سارا کچھ ڈالنا ہے اور یہی لندن پلان کا حصہ ہے. عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن اور استثنا بھی مل گیا، اسی چکر میں 5 سال کے لیے مزید ان کو لایا گیا. تو اب آزاد کشمیر کی اور گلگت بلتستان کی حکومت بھی نون لیگ کو بنا کر دی جائے گی، نواز شریف صاحب کو راضی رکھا جائے گا. تو یہ ظلم کی انتہا ہے جو ایک اور کارکن کے ساتھ کی گئی. کئی لوگوں کی مائیں فوت ہو گئی، ان کو نہیں جانے دیا، کئیوں کے بچے فوت ہو گئے، کئیوں کے والد فوت ہو گئے، اب ان کی اہلیہ فوت ہو گئی ہیں.
इनके अंदर बिल्कुल इंसानी हमदर्दी बाकी नहीं रही। कुछ और खबरें हैं नादरीन, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं और बाकी चीजें आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताऊंगा। मेरे पास काफी कुछ है अभी आपको बताने के लिए, बहुत सारी खबरें हैं, तकरीबन 15 के करीब खबरें थी, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं शहबाज शरीफ ने आलमी सतह पे एक मरतबा फिर बेइज्जती करवा दी है। ये गए हुए हैं दौरे पे, वहां इनकी मुलाकात थी। एक तो इनको खड़ा करते हैं हमेशा पीछे दूर, अब ये कहेंगे पी से पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की बारी पीछे दूर जाके आती है। नहीं जी, आर से रशिया भी है तो रशियन जो है, और टी से तुर्की भी है, और तुर्की और रशिया अगर पहली लाइन में खड़ा हो जाता है सामने आकर, तो पाकिस्तानी वजीर आजम क्यों पीछे बढ़ जाता है? भाई इमरान खान को तो आगे रखते थे फ्रंट के ऊपर, वो अक्सर इमरान खान आगे नजर आ जाता था, कभी पीछे भी, लेकिन ज्यादातर आगे नजर आता था, बीच में नजर आता था, मरकज में नजर आता था, इज्जत देते थे उसे। शहबाज शरीफ को उठा के छोटा कहता, पीछे फेंकते, नजर भी नहीं आता। प्यूटन ने 40 मिनट इंतजार करवाया इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक। शहबाज शरीफ ने मिलना था, वहां चले गए। सरबराह मुमलिकत को इंतजार नहीं करवाया जाता, एक एक मिनट तय होता है। ऐसा लगता है डेलिबरेटली किया गया। दुनिया मजाक उड़ा रही है कि ये डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट है। इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहा है, इस मामले को बहुत उठा रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा को जवाब देना चाहिए कि क्या वाकई प्यूटन ने 40 मिनट तक शहबाज शरीफ साहब को खड़ा करके इंतजार करवाया, और शहबाज शरीफ एक जबरदस्ती मिलने वाला आदमी बन चुका है। यानी हम लोग इसको जानते हैं ना, कई लोग आते हैं हमें अचानक मिलते हैं और वो तस्वीर का पोज इस तरीके से बनाते हैं जैसे हमें लगता है कि ये, और जब हम बाद में तस्वीर देखते हैं तो हमें लगता है जैसे ये आदमी हमारे साथ बचपन से, हमारा लंगोटिया दोस्त है, शुरू से हमारे साथ है। यानी वो आएंगे अचानक से एक लम्हे के लिए, कंधे पे हाथ रखेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएंगे, हाथ ऐसे पकड़ेंगे जैसे बड़े बेतकल्लफ होंगे, तस्वीर खिंचवाते ही नॉर्मल हो जाएंगे, और वो तस्वीर बाद में ऐसा शो करते हैं जैसे कि बचपन से वो हमारे साथ है और हमारा एक पुराना ताल्लुक है। लोग ऐसा करते हैं। तो शहबाज शरीफ इसी तरह का एक जबरदस्ती मिलने वाला आदमी बन गया। ये चीप हरकतें शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। ये हंस हंस के पोज बनाते हैं सारे हुक्मरानों को मिलके, और सरमायाकारी क्या आ रही है? सिफर। और इसमें जो सहाफियों के साथ किया जा रहा है पाकिस्तान में, जो खवातीन के साथ जुल्म किया जा रहा है, खासतौर पे एक साबिक वजीर आजम है जो उसके साथ और एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ किया गया, जैसे इंसानी हकूक की पामालियां हैं, आवाजों को दबाया जा रहा है, मीडिया की आवाजों को दबाया जा रहा है, और पूरे मुल्क को एक कंट्रोल जैसी सूरत में रखा हुआ है। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जिस अंदाज में पाकिस्तान के पूरे निजाम को जकड़ लिया है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ किया, वो इसको एक संगीन जुर्म समझते हैं और वो इसके खिलाफ डटकर खड़े भी हुए। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब पाकिस्तान की आवाम बनेगी, और पाकिस्तान की आवाम को अपनी आवाज उठाने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अब कितना कुछ लेंगे लोग, एक हद से ज्यादा आप नहीं दबा सकते। इमरान खान की आवाज को देंगे कितना दबाया गया, जेल के अंदर बंद है। इसकी क्या शरई हैसियत है, ये भी बताएं कि एक लीडर है, उसको जेल के अंदर बंद किया हुआ है और उसे बाहर नहीं आने दे रहे, उसकी शक्ल किसी को नहीं देखने दी, उसकी आवाज किसी को नहीं सुनने दी। जरा इसकी भी शरई हैसियत बताएं ना, किस कैपेसिटी में ये सारा कुछ किया जा रहा है। इसके ऊपर तो मौलवी नहीं बोलते। अब इमरान खान साहब को कैदे तन्हाई में रखना, और कैदे तन्हाई एक टॉर्चर है, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने कंफर्म किया। उन्होंने कहा जी ये एक तरह का टॉर्चर है और ये टॉर्चर इमरान खान पे किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि ये टॉर्चर खत्म किया जाए, ये यूनाइटेड नेशन कह रहा है। और उसके बाद जो है वो एक आलमी सतह के जाने माने वकील है इंसानी हकूक के, उनका भी ये जेरेड जेंसर, इनका भी स्टेटमेंट आया इंसानी हकूक के हवाले से जो इमरान खान के साथ हो रहा है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में दरखास्त दायर की गई है। ये इतना सिंपल नहीं है। इमरान खान के साथ जो ये निजाम कर रहा है, इससे पहले किसी वजीर आजम के साथ नहीं किया गया, किसी हुक्मरान के साथ नहीं किया गया। और अगर ये सिलसिला ना रोका गया तो पाकिस्तान की बदनामी बढ़ती जाएगी और पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आना। इस तरीके से जैसे आपने लोगों को दबाया हुआ है, इस तरीके से जैसे आपने डंडा चलाया हुआ है, इस तरीके से कभी भी किसी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। नाज़रीन, जो डील की खबरें इमरान खान साहब को लेकर चल रही हैं, उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ले आते हैं। इमरान खान साहब ने उसके हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है। देखिए, कोई भी शख्स इमरान खान के पास डायरेक्ट डील लेकर नहीं गया, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एस्टेब्लिशमेंट के किसी मोहरे ने या डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट ने, किसी ने ऐसा राब्ता नहीं किया कि वो इमरान खान साहब से फलां डील करना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है, जितने भी लोग ये खबरें दे रहे हैं ना आपको कि इमरान खान को डील ऑफर की गई, उनको जाके बंदे मिले, बंदों ने इमरान खान को ये कहा, इमरान खान ने आगे से ये जवाब दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली इमरान खान साहब के कुछ करीबी लोगों तक कुछ मालूमात पहुंचाई गई, और वो भी ऐसे लोगों के जरिए पहुंचाई गई जो बराह रास्त खुद उस डील को ना कर सकते हैं ना कुछ ऑफर कर सकते हैं। वो सिर्फ सुनी हुई बात को लाकर आगे पहुंचा सकते हैं, यानी जिसको मिडिल मैन कहते हैं। तो ये मिडिल मैन जो है ये पॉलिटिकल और एक्स एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, यानी पुराने लोग हैं।
ان لوگوں کے ذریعے سے دیکھیے، پہلے آپ کو یاد ہوگا بشرا بی بی نے کنفرم بھی کیا تھا کہ ان کو بھی کچھ آفر کیا گیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بات کرنی ہے تو جا کے عمران خان سے بات کریں. اسی طرح عمران خان صاحب کے پاس جو لیٹسٹ انفارمیشن گئی ہے، اور جو سب سے لیٹسٹ چیز ہے جو عمران خان صاحب کے سامنے رکھی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ جناب 2 سال آپ اس حکومت کو چلنے دیں، ہم سارے لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں، آپ بھی باہر آ جائیں گے، تو پولیٹکس میں ذرا ہاتھ ہلکا کر دیں، ذرا ملک کو چلنے دیں، سٹیبل ہونے دیں چیزوں کو. 2 سال کے بعد پھر آپ اپنا جو احتجاج کرنا ہے یا جو آپ نے سیاست کرنی ہے وہ آپ کر لیں. عمران خان صاحب نے اس کے اوپر اب ایک سٹیٹمنٹ دیا، پہلے وہ آپ سن لیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پوری قربانی دوں گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھے بہت جلدی ہے میں ابھی نکل کے باہر آ جاؤں، یا مجھے کوئی ڈیل کر کے میں جیل سے باہر نکل آؤں. تو وہ کہہ رہے ہیں میں پوری قربانی دوں گا. آج سیاست سے پیچھے ہو جاؤ، یعنی ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے ہی صحیح، لیکن آج سیاست سے پیچھے ہو جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. میں کسی کی غلامی نہیں کرتا، غلامی سے بہتر موت ہے. یہ عمران خان صاحب نے جیل میں میڈیا سے گفتگو کی ہے. تو جو لیٹسٹ آفر عمران خان صاحب تک پہنچی ذرائع سے، وہ یہی ہے کہ خان صاحب اگر آپ اس کے اوپر آمادہ ہو جائیں، ذرا تھوڑا سا آپ کول ڈاؤن ہو جائیں، چیزوں کو نرم کر دیں اور پھر چیزوں کو چلنے دیں، یہ 2 سال حکومت گزار لے تو اس کے بعد پھر. لیکن عمران خان صاحب نے سیاست کرنی ہے اپنی مرضی سے. وہ اگر سیاست اپنی مرضی کی نہ کرنی ہوتی تو 2022 میں مئی میں ان کو یہ آفر آئی تھی، اور اس آفر کو اسٹیبلشمنٹ بھی کنفرم کرتی ہے، صحافی بھی کنفرم کرتے ہیں. عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ تب بھی ان کو دھوکہ دیا جا رہا تھا. یعنی مئی میں کہا گیا تھا کہ آپ 10 دن تک اپنا دھرنا مؤخر کریں، اپنی لانگ مارچ کو آپ روک لیں، تو ہم اس بیچ میں جو ہے وہ کوئی رستہ نکال کے آپ کو الیکشن کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب اس کو ایک دھوکہ سمجھتے تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ ان کا لانگ مارچ روکا جائے گا اور اس کے بعد 10 دن میں کوئی بندوبست کر لیا جائے گا، اور 10 دن کے بعد موسم بھی بہت تیزی سے بدل رہا ہے. فواد چودھری سمجھا رہے ہیں کہ اب بھی سنبھل جاؤ، سیاستدانوں کو، پی ٹی آئی کو، عمران خان کو ان کی سپیس واپس لوٹا دو. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اتنی اسٹیبلشمنٹ کو عقل ہے. وہ اب کیونکہ نیا عہدہ بھی عاصم منیر صاحب کو ملا ہے تو وہ اپنے طریقے سے سوچیں گے. بین الاقوامی سطح پہ جب دباؤ آنا شروع ہوگا تب چیزیں بدلیں گی. شیر افضل مروت نے کہا جی کہ گورنر راج لگ سکتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک وجہ بتائی. وہ کہتے ہیں گورنر راج لگنے کی دیر ہے، ان ہاؤس تبدیلی سامنے آ جائے گی. یعنی جیسے ہی گورنر راج لگے گا عمران خان صاحب کے سارے جو ایم پی اے ہیں وہ باغی ہو جائیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں 30 سے 35 لوگ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے سامنے آئیں گے، یہ میرا خیال ہے. شیر افضل مروت ویسے عمران خان صاحب نے بالکل صحیح پہچانا تھا بندہ. اس وقت بہت سارے لوگ حمایت کرتے نہیں، شیر افضل مروت بہت اچھا بندہ ہے، ابھی بھی بہت سارے لوگ حمایت کرتے ہیں، میں خود بھی کہتا رہا ہوں کہ نہیں یار اچھا آدمی ہے. لیکن شیر افضل مروت نے ثابت کیا کہ عمران خان کا ویژن سب سے زیادہ ہے. عمران خان نے شیر افضل مروت کو سب سے پہلے پہچانا اور سب سے پہلے بتایا کہ اے بندہ ٹھیک نہیں ہے گا. اس کے بعد سے شیر افضل مروت صاحب نے ہر روز ثابت کیا کہ عمران خان کو نقصان پہنچانے کا وہ کوئی موقع جانے نہیں دیں گے، ایسا بظاہر دکھائی دیتا ہے. ناظرین، یہاں فیصل واڈا صاحب کا نام نیا رکھ دیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، جو نامناسب ہے. ٹامی ان کا نام رکھا ہے فیصل واڈا کا. پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں جی فیصل واڈا کا نام اب ٹامی ہے، کیونکہ فیصل واڈا نے خود ہی لوگوں کو یہ نام دیا. نامناسب ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں نے بتایا کہ فیصل واڈا کا نیا نام ٹامی ہے اور یہ نامناسب ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن فیصل واڈا نے یہ کھیل خود ہی شروع کیا تھا، اب وہ بیچارے خود ہی اس کا شکار بھی ہو رہے ہیں. ناظرین، گزشتہ سال کی نسبت یہ میں 3 مہینے کی آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں. ایک تو حکومت کہتی ہے نا عام آدمی کو اپنا خرچہ کم کریں، بہت سارے ملازم نوکریوں سے نکال دیے، پی آئی اے کو بیچ رہے ہیں، فلانا ادارہ بیچ رہے ہیں. حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کر رہی. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سرکاری ڈیٹا ہے، یہ ڈان کے اوپر خبر بھی چھپی ہوئی ہے. محمد زبیر صاحب نے بھی بہت شور مچا